बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वीडियो लिंक के जरिए आज मैं अपने पुलिस के साथ इज़हारी यकजहती और अमन के लिए जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें क्यों शिरकत कर रहा हूं, क्योंकि जो कल कबल में पेशावर की तर्ज पे हमला हुआ, तो आज कबल के साथ और स्वात के साथ इज़हारी यकजहती के लिए हमारा एहतिजाजी मुजाहिरा मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे शहरों में इस वक्त एहतिजाजी मुजाहिरा है, जिन्होंने आवाज उठाई है अपने अमन के लिए, और हम किसी की जंग में ईंधन नहीं बनेंगे इस मकसद के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, कल आपने देखा कि एक दफा फिर से हमारे पुलिस को निशाना बनाया गया और हमारे बहादुर पुलिस के जवान, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो एक रोल मॉडल है, जो कि मॉडल पुलिस है, उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। वो फ्रंट लाइन पे खड़े रहे, न सिर्फ फ्रंट लाइन पे खड़े रहे बल्कि हमारे इलाकों में अमन के कयाम में सबसे ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने दी, और उन्होंने हमारा अमन बहाली में भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन आपने देखा कि पेशावर में अगर हमला होता है तो हमारे पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जाता है, और कल कबल मेरे गांव में उसी पेशावर के तर्ज पे हमला होता है जिसमें हमारे पुलिस के सीटीडी के एहलकारों को निशाना बनाया जाता है। यहां पे सवाल ये जन्म लेता है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं जो हमारी पुलिस की कमर तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने अमन के लिए कोशिशें की उनको कमजोर करना चाहते हैं, जो हमारे अमन के दर पे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है मेरे पाकिस्तानियों, और आप भी ये सवाल कीजिए कि कल जब कबल पे हमला हुआ और हमारे अभी जनाजे हम निकाल रहे थे, उठ रहे थे, हम अपने शुहदा को निकालने में मसरूफ थे, कि उसी वक्त आरपीओ और डीपीओ बयान दे देते हैं कि ये हमला नहीं था, ये अटैक नहीं था, बल्कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ। लेकिन जब झूठ किस तरह बेनकाब हुआ, एक्सपोज किस तरह हुए, ये तमाम लोग जिन्होंने कल बयानिया बनाने की कोशिश की, वो इस तरह बेनकाब हुए कि रात को मुझे एक कॉल मौसूल होती है और ऑडियो भेजी जाती है, उसमें हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की जाती है, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि निशाना तो तुम थे हमारा, लेकिन जब आप नहीं मिले तो हम अगर सीटीडी पर हमला कर सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो सवाल जन्म लेता है कि कल जब इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया तो चंद लम्हे बाद उसने वजाहती ट्वीट क्यों किया? कौन लोग हैं जिसको ये शॉर्ट सर्किट क्यों कह रहे थे? ये सवाल आज स्वात और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर बुजुर्ग कर रहा है कि क्या वजह थी। और इसी तरह पेशावर पे जब हमला हुआ तो उसी वक्त भी बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि अभी हमारे शुहदा का खून खुश्क नहीं होता, अभी हमने उनको निकाला नहीं होता कि उसी वक्त इस किस्म के बयानिए शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने पुलिस के जवानों, उनके खानदानों, उनके अहल खाना को, अपने पूरे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपका अमन और हमारा अमन एक है, आपका मकसद और हमारा मकसद एक है, और इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे और अपने अमन को यकीनी बनाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पाकिस्तानियों, यहां पे मैं जरूरी समझता हूं कि आज आप सबके सामने, क्योंकि ये एहतिजाजी मुजाहिरा अमन के लिए आवाज सिर्फ निशात चौक में इस वक्त उठाई नहीं जा रही, बल्कि दिरलुअर, बाजौड़, मोमन, खैबर, कुहाट, हंगू, करक, बनू और मुख्तलिफ अजला में आपके साथ इज़हारी यकजहती के लिए इस वक्त लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मैं उन सब के सामने अपने पूरे पाकिस्तान को वो बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं कि किस तरह हमें एक दफा फिर से ईंधन बनाने की कोशिश हो रही थी। हमने बारहा इसका जिक्र किया, क्यों इंपोर्टेड हुकूमत खामोश रही। मैं आगाज करूंगा कि जब अप्रैल में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसी वक्त मैं कौम के सामने आया, मैंने उनको बताया कि हमसाया मुल्क में एक वफद इंपोर्टेड हुकूमत और हमारे इदारों ने भेजा है, जिसमें 4-5 नुकात के ऊपर बात हुई है। तो मैंने अपने मुल्क के साथ वफादारी करते हुए
اپنے ملک کے امن کے لیے بات کرتے ہوئے، تقسیم نہیں اتحاد کی بات کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں 4-5 سوال اٹھائے تھے، اور آج وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوگا، ماضی کا پتہ ہوگا، تو اس سے سیکھ کے ہم مستقبل کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک ہی آبجیکٹو ہے، ایک ہی مقصد ہے، ہمارے لوگ کسی کی لڑائیوں میں ایندھن نہیں بنیں گے۔ تو 4 سوال اس وقت میں نے پوچھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے سرحد پار کوئی وفد بھیجا ہے؟ اگر وفد بھیجا ہے تو اس میں کون لوگ ہیں اور کن نکات پہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تو تحریک انصاف کی تھی، ملاکنڈ ڈویژن سے ہم نمائندے تھے، لوگوں نے ہمیں منتخب کیا تھا، تو آپ نے پھر کن لوگوں وہاں پہ بھیجا ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ سرحد پہ تو باڑ لگ چکی ہے، تو پھر یہ لوگ واپس کیسے آئیں گے اور کیوں آئیں گے؟ چوتھا سوال تھا کہ کیا فاٹا مرجر کو واپس لینے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ فاٹا مرجر کے خلاف تو بین الاقوامی طاقتیں ہے، تو آج آپ اس نقطے پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ پانچواں سوال تھا کہ امریکہ افغانستان سے وڈرال کے بعد وہ یہاں سے پھر بھی نہیں نکلتا، تو کیا امریکہ کو اڈے دینے یا ایئر سپیس دینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے تاکہ اس خطے میں طاقت کی توازن کی یا طاقت کی جو لڑائی ہے اس میں ایک دفعہ پھر سے وہ گیم کھیلی جائے؟ یہ 5 سوال میں نے پوچھے، ان سوالوں کے جواب نہیں ملے۔ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کیا، امپورٹڈ وزیر داخلہ سے سوال پوچھا، امپورٹڈ ڈیفنس منسٹر سے پوچھا، امپورٹڈ فارم منسٹر سے پوچھا، امپورٹڈ پرائم منسٹر سے پوچھا، وہ خاموش رہے، اور یہاں تک کہ اگست کا مہینہ آ جاتا ہے اور پھر سے سرحد پار سے سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہے، ہمارے خدشات خطرات میں اور حقیقت میں بدل جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اگست کے پہلے ہفتے میں انٹیریئر منسٹر کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، سوات میں کوئی واپسی نہیں ہو رہی۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، میرے خلاف دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں، وہ کرے جتنے کرنے ہیں، لیکن کیوں لوگوں کو گمراہ کیا گیا، کیوں مذاق اڑایا گیا، کیوں جھوٹ بولا گیا، کیوں چھپایا گیا، کیا وجوہات تھی، کیا گیم کھیلا جا رہا تھا یہاں پہ، کیوں ہمارے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے، کیوں ہمارے لوگ کہیں اور سے آئے ہیں کہ ان کی زندگی آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی، کیا جو ہمارے جنازے بار بار ہم اٹھا کے تک گئے، کیمپوں میں زندگیاں گزار کے ہم تک گئے، لیکن آپ یہ کھیل اور اس قسم کی سرگرمیوں سے روکتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جواب ہی نہیں دیتے، تو لوگوں میں تو شک و شبہات نے جنم لینا ہے، لیکن کوئی سوال کرے، کوئی آواز اٹھائے تو اوپر سے ان کے اوپر مقدمے۔ پھر میرے پاکستانیوں، آپ کو یاد ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں غیرت مند لوگوں کو ملاکنڈ ڈویژن کے، کہ وہ کثیر تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے، وہ لوگ آ چکے تھے، ان کی جو جھوٹ ہے بے نقاب ہو چکا تھا، سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی، ہم نے مظاہرے کیے، کبل، چارباغ، بریکوٹ، نشاط چوک، مٹا، درلوار، بنیر، ہمارے باجوڑ، خیبر، یہاں پہ مظاہرے ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جنوری میں آپ کو یاد ہوگا، اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور لاشیں اٹھانے سے انکار کر دیا، تو یہ سرگرمیاں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان اور بنو لکی مروت کی طرف شروع کیے گئے۔ تو پھر سوال تو جنم لیتے ہیں کہ سرحد پہ تو پاڑ لگ چکا تھا، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر اگر ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے غیرت دکھائی، کڑے ہو گئے اپنے امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، تو پھر اس کے بعد کیوں یہ لوگ دوسری طرف آ سکتے ہیں؟ اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ بارڈر کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ تو پھر اس کے بعد یہاں سرگرمیاں شروع ہو جاتی، لیکن جنوری کے مہینے میں نشاط چوک میں کھڑے ہو کے میں نے آپ سب کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جب برف پگھلے گی تو یہاں پہ گرمی بڑھے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برف باری کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہ لڑائی اور یہ جنگ ہمارے علاقوں میں لائی جائے گی۔ اور وہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے وہاں پہ حملہ ہوا، پھر جھوٹ بولا گیا، پھر شارٹ سرکٹ کہا گیا۔ تو میں یہاں پہ یہ آپ سب کو جمع ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے، میرے پاکستانیوں یاد رکھیے گا، ہم نے اس دفعہ جس طرح ہم نے کیا تھا اگست ستمبر میں کہ اپنے ساتھ پورے پاکستان کو ملایا تھا،
ہم نے کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا, ہم نے کسی کی گیم پلان کا حصہ نہیں بننا, ہم نے اپنے امن کے لیے آواز اٹھانی ہے. مجھے جو یہ دھمکیاں دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو متحد کرتا ہے, تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں, اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے وابستہ ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرا ملک ہے, یہ میری زمین ہے. اگر یہ بے گھر ہوں گے تو میں بے گھر ہوں گا, اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی, میرے جنازے اٹھیں گے. اگر میرے لوگوں کے اوپر کوئی میرے ماں بہنوں کو کہ سر سے چادر کھینچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی, میرے لوگ ہیں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. ہماری زندگیاں, ہماری غمی خوشی یہاں پہ سب کے متحد ہے. کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہماری جائیدادیں نہیں, ہم نے ان لوگوں میں سے رہنا ہے, اس میں زندگی گزارنی ہے, ان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں, میں یہاں سے اپنے پورے پاکستان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا, میڈیا سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے مظاہرے نہیں دکھاتے, آپ ہماری امن کے لیے فریاد نہیں دکھاتے, آپ ہماری خوشحالی ترقی نہیں دکھاتے, آپ ہماری آواز نہیں پہنچاتے. کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنے, اس وقت آپ بات کریں گے؟ کیا آپ کو لاشیں چاہیے کہ ایمبولینس میں جب لوگوں کو لایا جائے گا آپ اس وقت لاشیں گنیں گے کہ کتنے لوگ مرے, کتنے زخمی ہوئے؟ اس کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے. جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار مت کرے. جنازہ کیوں اٹھے میرا, لوگ کیوں مرے میرے, میں بے گھر کیوں ہوں, میری خوشحالی کیوں تباہ ہو, میری ترقی کیوں تباہ ہو, ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ لیکن انہوں نے انتظار کیا کیونکہ ایک تھانے دار ڈنڈا ہلاتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا بھی اس طرف چل پڑتا ہے. میرے میڈیا کے دوستو, میں ان صحافیوں سے مخاطب ہوں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. آپ نے تمام چیزیں خود اپنی نظروں سے دیکھی. پہلے کہا جاتا ہے کہ حالات ٹھیک ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس کو گرفتار کر دو, اس کو مار دو, جو آواز اٹھاتے ہیں اس کو دبا دو. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے تو کس نے کیے. پھر بات کریں گے کہ آپریشن کرے کہ مذاکرات کرے. پھر آپ کے شہر آ کے آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ کے گلے میں ہار ڈال کے, تعویذ ڈال کے, شناختی کارڈ کو تعویذ بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو. وہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو, پہلے تم کہاں تھے جب میں امن کی بات کر رہا تھا؟ پھر آپریشن مذاکرات, پھر لوگ بے گھر, پھر کیمپوں میں زندگیاں, پھر میری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں سے جو چادر جو ہے ان سے کھینچا جائے گا سروں سے, پھر میرے بزرگوں کو بے عزت کیا جائے گا, پھر میرے گھروں کے اندر گھسیں گے, گھروں کے چھتوں پہ آئیں گے. یہ نہیں ہونا, اس دفعہ یہ نہیں ہونا. یہ 2007 نہیں ہے, وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اویئرنس ہے, لوگوں میں شعور ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے تمام باتیں لوگوں تک پہنچانی, اپنا سچ پہنچانا ہے. پروپیگنڈوں کو چھوڑے, جھوٹ کو چھوڑے, تقسیم کو چھوڑے. ہم نے اپنی لاشیں نہیں اٹھانی, اپنی لاشیں, اپنی زندگیاں نہیں دینی. ہم نے اس دفعہ امن سے جینا ہے اور پورے پاکستان کو بتانا چاہتے, جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ یاد رکھے میرے پاکستانیوں, اسلام آباد, کراچی, لاہور, کوئٹہ کے شہریوں, کہ اگر جنازہ اٹھے گا اور آگ لگے گی سوات میں تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے. جو 2004 میں پہلا آپریشن ہوا وزیرستان میں سلسلہ نہیں رکا, پورا فاٹا سابقہ, پورا خیبر پختونخوا, اسلام آباد میں دھماکے, لاہور میں دھماکے, کراچی میں دھماکے, کوئٹہ میں دھماکے. 80,000 پاکستانی جو شہید ہوئے تھے اس میں پاکستان کے ہر کونے کے لوگ تھے. 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے تھے, اس میں ہر کونے کے لوگ تھے. تو ہماری زندگیوں سے مت کہہ لو, ہمیں کسی کی گریٹر گیم کا حصہ مت بناؤ. اپنے مفادات کے لیے اور جو غلیظ مقاصد ہے, جو ان کے مذموم مقاصد ہے, اس کی تکمیل کے لیے ہماری زندگیوں سے مت کہہ لو. ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے, چمو پخ پلا خاورا امن غواړو, مون پخ پلا خاورا امن غواړو, مون پخ پلا خاورا امن غواړو. یہ دہشت گردی نامنظور, یہ غنڈہ گردی نامنظور, یہ بم دھماکے نامنظور, یہ دہشت گردی نامنظور. یہی ہمارا مطالبہ ہے, یہی ہماری آواز ہے. اور آج یہاں سے, کیونکہ صرف نشاط چوک میں مظاہرہ نہیں ہو رہا, پورے خیبر پختونخوا میں ہو رہے, ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمارا لہو بہایا. ایک دفعہ پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی, پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں. پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے, میں کون ہوں, آپس میں سوال.
फिर वही सोच मया ने मनु तू पहली है। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने मजीद जनाजे नहीं देने, हमने अब मजीद बेघर नहीं होना, हमने मजीद ऑपरेशन और मुज़ाकिरात का जो ये राग अलापते हैं इसमें नहीं पड़ना, हमने मजीद अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इन लोगों को नहीं कहने देना। आप सब ने इसके लिए खड़े होना। और आज यहां से हम पैगाम देना चाहते हैं इन पॉलिसी साजों को कि आज हम पुरअमन मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर आपने ये खेल बंद नहीं किया, ये डर्टी गेम आपने बंद नहीं किए, हमारे जिंदगी से जो आप खेल रहे हो वो बंद नहीं किया, मज़मूम मकासिद के लिए जो खेल रचाया जा रहा है ये बंद नहीं किया, तो आज हम यहां पे मुजाहिरा कर रहे हैं। फिर हमें जगह मालूम है कि हम कहां पे मुजाहिरे करेंगे। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में हम हफ्ते 10 दिनों तक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्च का इनेकाद करेंगे और फिर उन जगहों पे हम अमन का झंडा लहराएंगे, उन जगहों पे हम मुजाहिरे करेंगे जो मैटर करते हैं, जो बंद कमरों में आपके और हमारे मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। हमने मजीद अपने लोगों को किसी की जंग में ईंधन नहीं बनाना। आप सबका बहुत शुक्रिया।